دنیا کے نقشے پر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی پرسکون نہیں رہتے۔ مڈل ایسٹ ان میں سب سے اہم ہے۔ یہاں جنگ زمین پر نہیں لڑی جاتی، یہاں جنگ کہانیوں کی ہوتی ہے، ریسورسز کی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر پاور کی ہوتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، آج وہ کھلی تکرار کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ اور اس بار بات صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں بلکہ بات تمام ممالک کی ہے۔ اسرائیل نے جب ایران کے نیوکلیر اڈوں پر حملے کیے تو دنیا نے اس چیز کو ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں سمجھا، یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا جو صرف تہران کو نہیں بلکہ واشنگٹن، ماسکو اور ریاض تک بھیجا گیا۔ اسرائیل کا پیغام سیدھا تھا، اگر ایران نیوکلیر پاور کے قریب بھی گیا تو ہم انتظار نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایران اس چیز کو تسلیم کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیوکلیر پاور آرمی کے لیے بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ اب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کا جواب دینا تو بنتا تھا، اس لیے ایران نے اس کے جواب میں میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ان دونوں ممالک کے حملوں سے یہ چیز واضح ہوگی کہ جو تناؤ پہلے صرف دھمکیوں تک تھا اب بیٹل فیلڈ تک آ چکا ہے۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، ملٹری مدد ہو یا سمندری تعیناتی، سب چیزیں ایک کلیئر پارٹنرشپ کو دکھاتی ہیں۔ یو ایس ایئر کرافٹ کیریئرز کی موومنٹ صرف روٹین پیٹرول نہیں ہوتی، یہ ایک اسٹرانگ میسج ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو امریکہ سائیڈ لائن پر کھڑا نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ ڈیموکریسی کے نام پر ہو رہا ہے یا پھر آئل روٹس اور گلوبل کنٹرول کے لیے؟ اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کے تقریباً 20% آئل سپلائی کا راستہ ہے۔ اگر ایران اس راستے کو بلاک کرتا ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے، تو آئل کی پرائسز پوری دنیا میں بڑھ سکتی ہیں، گلوبل اکانومی کو جھٹکا لگ سکتا ہے، یورپ، ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سب متاثر ہوں گے۔ یہ صرف ریجنل کرائسس نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک اکانومک پرابلم بن سکتی ہے۔ اس ٹائم اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے اندر تباہی کا منظر ہے۔ 2-3 دن پہلے ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ ایران اس ٹائم اپنے سپریم لیڈر کی وجہ سے بہت زیادہ جذبات میں ہے، اور ایران نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد جوابی حملے بھی کیے، جس میں ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو کو ایران نے ہلاک کر دیا۔ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہمیشہ ارلی ایکشن لینے والی رہی ہے۔ ان کا فوکس صرف ٹریڈیشنل بیٹل فیلڈ پر نہیں ہوتا بلکہ سائبر سپیس اور ٹیکنالوجی پر بھی ہوتا ہے۔ ماڈرن وار اب صرف ٹینکس اور فائٹر جیٹس تک نہیں رہی، ٹیکنالوجی اور ڈیٹا بھی ایک ویپن بن چکا ہے۔ 2 دن پہلے ہی پاکستان کے نیوز چینلز کو ہیک کر دیا گیا، جس میں پاکستان کے نیوز چینلز پر پاک آرمی کے خلاف ہی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگ کی آرمی دھوکے باز ہے اور اپنی آرمی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بدلے میں پاکستان نے انڈیا کا ABP چینل کو ہیک کر لیا اور ان کے چینل پر پاک آرمی کی ویڈیوز چلنا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح ڈیٹا اور ٹیکنالوجی بھی ایک ویپن بن چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان خود ایک اسٹیٹ آف وار میں ہے افغانستان کے ساتھ۔ افغان طالبان رجیم کی جارحیت پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ آپریشن غضب للحق پوری شدت سے جاری ہے۔ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک اور 580 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ پہلے ہندوستان کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا تھا، ابھی افغانستان کو شوق ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا۔ اگر ہم پاکستان اور افغانستان کی وار کو ڈیپلی سمجھیں تو یہ بھی ایک اسرائیل اور انڈیا کی اسٹریٹجی تھی۔ افغانستان کے پاکستان پر حملے سے ایک دن پہلے نریندر مودی اور نیتن یاہو کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ جس دن یہ میٹ اپ ہوتا ہے اس سے نیکسٹ ڈے افغانستان پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، جس سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان ٹوٹلی ان کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان ایران کے ساتھ ہو جائے، تو اس لیے پہلے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی جس کی بیس پر افغانستان پاکستان پر حملہ کرتا ہے، پاکستان خود اسٹیٹ آف وار میں آ جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے ہی اسرائیل ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسرائیل کو پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پہلے سے کافی اختلافات ہیں، تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے حالات چل رہے تھے تو ہمارا جو میڈیا اور انٹلیکچوئل یوتھ ہے وہ لوگ میمز بنانے پر بیزی تھے۔ افغانی ہو، پاکستان پر حملہ کرو گے؟ اچھا جی۔ تمہارے پاس ایئر فورس بھی ہے؟ اچھا جی۔ تندور چلانے کے علاوہ تم
जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। इस चीज को समझने के बजाय कि हम मुस्लिम्स को एक होकर यहूदियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लोग, और यहूदियों ने इस चीज का अच्छे से फायदा उठाया। ये बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो मुस्लिम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। हमें हमेशा से शिया, सुन्नी और वहाबी कॉन्सेप्ट दिया गया और एक दूसरे के खिलाफ किया गया। हम लोग एक दूसरे को हमेशा काफिर समझते रहे और अलग हो गए, और जो रियलिटी में काफिर थे वो एक साथ होकर हम ही पे हैवी हो गए। लेकिन अभी भी वक्त है, हम तमाम लोगों को शिया, सुन्नी और वहाबी नहीं बल्कि एक मुस्लिम बनकर साथ होना होगा और यहूद और निसार से लड़ना होगा। दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुस्लिम्स को एक साथ होने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।